ہم کوفہ پہنچے تو ہمارے استقبال کے لیے ریت کا ایک طوفان تیار کھڑا تھا۔ طوفانوں کے اٹھنے کے مقامات تو سب ہی جانتے ہیں کہ نامعلوم ہوتے ہیں اور یہ غائب بھی آنن فانن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی ہمیشہ ہی شک و شبہ سے بالتر ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس طوفان سے اڑنے والی ریت میرے کیمرے کے شیشوں میں گھس گئی اور اس کا فوری طور پر صاف کرنا ممکن نہ تھا۔ خیر دیکھی جائے گی، کوفہ کی سیر تو کر لیں۔ اس شہر میں ہماری پہلی منزل وہ مقام تھا جہاں امام علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم رہے۔ میں نے اس عمارت کے اصل حالت میں فوٹو دیکھے تھے۔ تعمیر نو سے اس کی حالت تو بہتر ہو گئی ہے، لیکن ظاہری حالت بالکل بدل گئی ہے۔ اس زمانے تک مدینہ منورہ اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حقیقی ٹھوس نظریاتی اور دفاعی وجوہات کی بنا پر عراق کے شہر کوفہ کو صدر مقام بنا دیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ کو بدامنی اور خون ریزی سے پاک کرنے کے خواہاں تھے، کیونکہ مدینہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت نے حضرت علی علیہ السلام کے اضطراب کو بہت بڑھا دیا اور آپ علیہ السلام نے یہ بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی افراتفری کی زد میں آئے یا یہاں کسی قسم کی تخریبی کارروائی ہو۔ دوسری طرف کوفہ ایک مرکزی شہر بھی تھا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد جو بصرہ میں لڑی گئی تھی، جب بصرہ میں امن و امان بحال ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا نیا گورنر مقرر کیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے 7 ماہ بعد 4 جنوری سن 657 عیسوی کو آپ کوفہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے جامع مسجد میں نماز ادا کی اور اس کے بعد اہل شہر سے خطاب کیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دارالعمرہ میں قیام فرمائیں، جو گورنر کی سرکاری رہائش گاہ تھی، مگر آپ نہ مانے اور اس عام سے سادہ گھر کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ 4 سال بعد 28 جنوری سن 661 کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی میت کو اس گھر کے اس کمرے میں غسل دیا گیا۔ مشہور پاکستانی مورخ محمد لطیف انصاری تاریخ اسلام پر تحقیق میں نمایاں ہیں۔ اپنی کتاب ہسٹری آف اسلام میں آپ لکھتے ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ذمہ داری ابو جہل اور ابو سفیان پر عائد ہوتی ہے، اس طرح حضرت علی کی مدینہ سے کوفہ ہجرت کا ذمہ دار ثانی الذکر یعنی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا۔ اس مکان کے پس منظر میں دارالعمرہ کے کھنڈر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ عمارت ہے جہاں کربلا میں ہونے والی خون ریزی کے بعد جناب حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر گورنر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ بیڑیوں میں جکڑے امام کے پیچھے جانے والے اہل خانہ کو بھی یہاں لایا گیا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ کچھ سالوں بعد ابن زیاد کا سر یہاں نئے گورنر مختار صحافی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ جناب امام علی علیہ السلام کے گھر سے آگے وہ مسجد ہے جہاں آپ علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی جاتی تھی اور آپ علیہ السلام خطبہ بھی دیتے تھے۔ یہاں دیے گئے بہت سے خطبے مشہور کتاب نہج البلاغہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 26 جنوری سن 661 کو آپ علیہ السلام نے نماز فجر کی ابتدا کی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ علیہ السلام روزے سے تھے۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کو تلوار کے وار سے زخمی کر دیا۔ زہر آلود تلوار کا وار سر پر ہوا تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور سر کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ایک کمبل میں لپیٹا اور گھر لے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ حملہ آور پر حملہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے بچ جانے کی صورت میں ابن ملجم کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ان کی جان چلی جائے تو بھی ابن ملجم کو تلوار سے اسی شدت کی صرف ایک ضرب لگا دی جائے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کی موت واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ بہرحال خارجی ابن ملجم کا یہ قاتلانہ حملہ کامیاب رہا اور 2 دن بعد امام علی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال ایثار، سخاوت، بہادری، حوصلے اور کردار کے حامل تھے۔ آپ کا کردار رہتی دنیا کے لیے مثال ہے اور آپ کی شخصیت پر تبصرہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل سکتے۔ یہ جامع مسجد کئی قابل دید مقامات کی حامل ہے، مثلا مقام آدم علیہ السلام، مقام نوح علیہ السلام اور مقام کشتی نوح، مقام ابراہیم علیہ السلام
اور مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک مقام مقام جبرائیل علیہ السلام بھی کہلاتا ہے۔ ایک اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی بھی کہلاتا ہے۔ یہاں پر امیر مختار صحافی کی قبر بھی ہے۔ انہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ لیا تھا۔ احاطے میں حضرت ہانی ابن عروہ کی قبر بھی موجود ہے، جو کوفہ میں مسلم بن عقیل کے میزبان تھے۔ مسلم بن عقیل مارکہ کربلا کے پہلے شہید کا مقبرہ بھی اسی صحن میں ہے۔ اگلے سفر میں نے یہاں سب چیزوں کو بالکل بدلا ہوا پایا، کیونکہ مسجد کی آرائش نو ہو چکی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے مزار کے سامنے بی بی ختیجہ کا مزار ہے۔ حضرت علی کی صاحبزادی جو کسی لونڈی کے بطن سے تھیں، بچی کی ماں کا نام بی بی حمیمہ یا بی بی ام شعیب تھا۔ میثم تمار ایک غلام تھے۔ حضرت علی نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ وہ کوفہ کے بازار میں کھجوریں فروخت کرتا تھا۔ یہ ایک وقت میں قرآن پاک کے پائے کے مفسر بن گئے۔ حضرت علی نے ایک بار ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے میثم سے کہا کہ تم امام کی محبت کی پاداش میں اس درخت سے لٹکا کر پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ 22 ستمبر سن 680 عیسوی کو عبید اللہ ابن زیاد نے میثم کو امام علی علیہ السلام کی محبت کے جرم میں اسی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی۔ یہ حضرت کمیل کا مزار ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے قریبی دوست تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کے امین تھے، جن میں سے ایک دعائے کمیل بھی ہے۔ آپ کی عمر 84 برس تھی جب حجاج کے حکم پر آپ کا سر قلم کر دیا گیا، کیونکہ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت حجاج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔